مسلسل جاری ہے مجھ میں ہی تعمیر میری، کہیں سے بنتا ہوں تو کہیں سے ٹوٹ جاتا ہوں۔ عشق و انتقام کی آگ میں کبھی کبھی دل اپنی ہی خوشی سے خائف ہو جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہتھیلی پر رکھا کوئی نرم سا لمس حقیقت نہیں بلکہ نیند اور بیداری کے درمیان ایک مولک، ایک دھندلا سا پل ہو جس پر قدم رکھتے ہی سب کچھ تحلیل ہو جائے۔ کچھ خواہشیں اتنی وسیع ہوتی ہیں کہ حقیقت کی زمین ان کا بوجھ سنبھال نہیں پاتی، دل چاہے ہزار دلیلیں دے دے، نصیب اپنی خاموش ضد پر قائم رہتا ہے، اور اگر نصیب ایک لمحے کو جھک جائے تو وقت اپنی سنگین دیوار لے کر درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ محبت کبھی کبھی مل بھی جاتی ہے مگر مل کر بھی یقین نہیں بن پاتی، جیسے آنکھوں کے سامنے موجود شے کو روح تسلیم کرنے سے ہچکچائے، اور جب یقین مکمل نہ ہو تو خوشی بھی ٹھوس نہیں رہتی، وہ دھواں بن جاتی ہے، خواب کی مانند ہلکی اور اتنی غیر یقینی کہ پلک جھپکنے سے پہلے بکھر جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ظہر کی ساعتیں اثر میں ڈھل رہی تھی، آسمان کے نیلے گو دامن پر بکھری سنہری روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی، دھوپ کی تمازت میں اب ایک نرم سے خنکی گھلنے لگی تھی، جیسے دن اپنی ساری تھکن سمیٹ کر شام کے حوالے کرنے کو تیار ہو۔ پرندے کتار در کتار اپنے گھونسلوں کی سمت لوٹ رہے تھے، درختوں کے سائے لمبے ہو کر زمین سے لپٹنے لگے تھے، اور فضا میں ایک خاموش سا انتظار طے رہا تھا، ایسا انتظار جو کسی آنے والے لمحے کی آہٹ سننے کو بے قرار ہو۔ اسی ساتھ میں اردلان کی گاڑی رونق حویلی کے وسیع اور بھاری گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ رونق حویلی اپنے نام کی طرح آج بھی باوقار کھڑی تھی، سفید سنگ مرمر کی بلند دیواریں، اونچے ستون، کشادہ برآمدہ اور درمیان میں پھیلا خاموش صحن، مگر آج اس خاموشی میں کچھ اور بھی شامل تھا، جیسے اینٹوں اور پتھروں نے بھی کسی انکہی کشمکش کو محسوس کر لیا ہو، جیسے دیواروں نے کئی سوال اپنے اندر سمیٹ رکھے ہوں۔ اردلان نے گاڑی بند کی مگر فوراً باہر نہ نکلا، چند لمحے وہ اسی طرح اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا، اس کی نظریں سامنے پھیلے صحن پر تھیں، لیکن آنکھیں شاید کچھ اور دیکھ رہی تھی، کچھ ایسا جو حالات کی دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ شام کی مدھم روشنی اس کے چہرے کے خد و خال پر ٹھہر کر انہیں اور گہرا کر رہی تھی، سنجیدگی جیسے اس کے وجود کا مستقل حصہ بن چکی تھی۔ آخر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، قدم مضبوط تھے مگر اندر کہیں ہلچل تھی۔ دروازہ عبور کر کے جب وہ اندر داخل ہوا تو حویلی کے اندر زندگی اپنی پوری روانی سے جاری تھی، نوکر ادھر ادھر مصروف، برآمدے میں ہلکی چہل پہل، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھی صوفیہ خانم اور عنایا۔ اردلان، سب سے پہلے صوفیہ خانم کی نظر اس پر پڑی، اسے دیکھتے ہی آنکھوں میں بے ساختہ خوشی اتر آئی۔ عنایا بھی خوشی خوشی اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اردلان نے ہلکا سا سر جھکا کر سلام کیا اور آ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، صوفیہ خانم نے محبت سے جواب دیا اور پھر اسے بھرپور نظروں سے دیکھا۔ شکر ہے تم آ گئے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ کہیں ہر بار کی طرح مہینوں نہ لگا دو۔ اردلان کے لبوں پر ایک ہلکی مگر زبردستی کی مسکراہٹ آئی۔ بول کر گیا تو تھا دادی صاحب، جلدی آ جاؤں گا۔ بول کر تو تم پہلے بھی جاتے تھے، انہوں نے محبت بھرا شکوہ کیا۔ اس بار وہ خاموش رہا، نظریں ذرا سے پھسل کر عنایا پر ٹھہری۔ کیسے ہیں پاپا؟ اس کا دیکھنا تھا کہ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی، اس نے بس سر کی جنبش سے جواب دیا، پھر پوچھا مالک آ گیا؟ ساتھ ہی چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ عنایا نے فوراً جواب دیا، نہیں ابھی تک نہیں آیا سر چاچو، آئیں تو فوراً میرے روم میں بھیج دینا، میں تب تک فریش ہو لیتا ہوں۔ چہرے کے ساتھ لہجہ بھی بدستور سنجیدہ تھا، وہ اٹھا اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے صوفیہ خانم نے گہری سانس لی، نہ جانے کب مجھے اردلان کے چہرے پر سچی خوشیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ ان کی آواز میں تھکن بھی تھی اور دعا بھی، ایسی دعا جس میں برسوں کی اذیت شامل ہو۔ عنایا نے آہستگی سے ان کا بازو سہلایا، سب ٹھیک ہو جائے گا دادی صاحب۔ انہوں نے ہلکی سی نگاہ اس پر ڈالی مگر دل کا بوجھ جیسے وہیں کا وہیں تھا، بیوی والا ہو گیا مگر انداز وہی ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی کے بارے میں پوچھے، مالک کو یاد کر رہا ہے۔ ان کے دکھ سے کہنے پر تناؤ کے باوجود عنایا بے اختیار ہنس دی۔ یہ ہنسنے کی بات ہے، انہوں نے خفگی سے کہا تو وہ فوراً ہونٹ دبا گئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھپکا جسے لفظوں سے زیادہ لمس تسلی دے سکتا ہو۔ صوفیہ خانم کی نگاہیں کہیں دور جا ٹھہری۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ دادی ہی نہیں، ماں بن کر پالے اسے، وقت سے پہلے ملنے والی ذمہ داریوں نے میرے بچے سے اس کی ہنسی بھی چھین لی۔ ان کی پلکیں نم ہو گئی، اس کی عمر کے لڑکے اب بھی لاپرواہی سے جیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہیں، اور میرا بچہ؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کے جیسے باقی الفاظ حلق میں اٹک گئے ہوں۔ عنایا کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی، وہ اپنی جگہ سمٹ سی گئی۔ تو آپ نے کیوں نہیں روکا انہیں دادی صاحب؟ کم سے کم یہ بوجھ تو دل پر نہیں اٹھانا پڑتا ہمیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی ملامت بھی تھی اور دکھ بھی۔ صوفیہ خانم چونکی، انہیں احساس ہوا کہ انجانے میں انہوں نے عنایا کے دل پر بھی بوجھ رکھ دیا ہے۔ انہوں نے فوراً اس کا ہاتھ تھپکا۔ تمہیں یہ سب سوچ سوچ کر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا لہجہ نرم ہو گیا۔ کچھ فیصلے ہم نہیں کرتے بیٹا، وقت ہم سے کروا لیتا ہے۔ اور سائرہ، انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری، اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا تو کون اسے پیچھے ہٹا سکتا تھا؟ خیر، پھر انہوں نے خود کو سمیٹتے ہوئے کہا، جو ہوا سو ہوا، مجھے میشا سے بڑی امیدیں ہیں، اب اسے وہی ہنسنا سکھائے گی، شاید اللہ نے اسی لیے اسے بھیجا ہے۔ عنایا کے لبوں پر ہلکی سے مسکراہٹ آ گئی۔
انشاءاللہ دادی صاحب، وہ بہت پیاری ہے نا؟ وہ اس کے بچوں جیسے خوشی پر ہلکے سے مسکرائی، پھر تیزی سے پوچھا، ہے کہاں وہ؟ بہت دیر سے دکھائی نہیں دی ہے۔ ماہی کے ساتھ اس کے روم میں ہے، اس نے آہستہ سے بتایا، اور دادی صاحب کی پیشانی پر فوری بل پڑے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اردلان اپنے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی بیٹی کے لیے لے کر آیا ہے۔ وہ دونوں بیسٹی ہیں نا دادی صاحب، اس نے صفائی دی تھی۔ چپ رہو تم، انہوں نے گھور کر کہا، مگر آنکھوں میں سختی نہ تھی۔ ہماری بھی سہیلیاں تھیں، مگر مجال ہے کہ شادی کے بعد شوہر کے آگے کسی کو اہمیت دی ہو؟ عنایا نے معصومیت سے پوچھ لیا۔ تو کیا آپ سب سہیلیاں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئی تھی؟ صوفیہ خانم نے اسے تندی سے دیکھا۔ ہمیں ہر رشتے کو اس کی جگہ دینا آتا تھا، سمجھے تم؟ جی، عنایا نے سر جھکا لیا، مگر ہونٹوں پر دبی مسکراہٹ اب بھی باقی تھی۔ صوفیہ خانم کا غصہ اب کسی اور سمت مڑ چکا تھا، ایک تو یہ خود اور دوسری اس کی بیوی۔ شوہر 3 دن سے غائب، پر بجائے اس کے بلانے کے بیسٹی کے ساتھ رہنے پر خوشی سے پھٹی جا رہی ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑانے لگی تو عنایا نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا۔ جاؤ جا کر میشو کو بلا لاؤ، انہوں نے حکم دیا تو عنایا جی بول کر ترنت اٹھ گئی۔ یہ کہیں خواب سے جاگا ہوا منظر ہی نہ ہو، تیرے ہاتھوں میں میرا ہاتھ کہاں ممکن ہے؟ اردلان کے کمرے کے باہر کھڑی میشا نے پہلے ہاتھ میں پکڑی وہ چھوٹی سی ٹرے دیکھی جس میں بھاپ اڑاتا چائے کا مگ کپ رکھا تھا، پھر بند دروازے کو گھورا۔ میں میشا جیلانی، اور اب مانسٹر کے لیے چائے پیش کرنے جاؤں؟ اس نے ناک پھلاتے ہوئے دانت پیسے، دل کیا کپ یہیں دروازے پر دے مارے اور شان سے پلٹ جائے، مگر پھر صوفیہ خانم کی خطرناک دھمکی یاد آئی۔ خبردار، جو تم یہ چائے کا کپ دیے بغیر ادھر آئی تو تمہیں اور تمہاری دوست کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دوں گی۔ دھمکی اس کے لیے اچھی خاصی سنگین تھی، اس پر سے ماہین کا بیچارہ سا منہ۔ ٹھیک ہے ہنی، تیرے لیے خود کو قربان کر دوں گی مانسٹر پر۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا، پھر بیچارگی سے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ اب یہ دروازہ کیسے کھولوں؟ دوپٹہ سنبھالوں، ٹرے، کپ یا خود کو؟ وہ باقاعدہ روحانسی ہو گئی، پھر جیسا دماغ میں بلب جلا ہو۔ اس نے اچانک پاؤں اٹھایا اور ایک زوردار لات دروازے پر دے ماری۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ واو، کیا شاٹ مارا ہے، گڈ جاب میشو۔ خود کو شاباشی دے کر وہ پوری احتیاط کے ساتھ ٹرے سنبھالتی اندر داخل ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے ٹھٹک گئی۔ سامنے اردلان خانزادہ کی خونی نگاہوں کا سامنا ہوا تو گڑبڑا گئی۔ وہ جو اپنا کرتا پہن رہا تھا اسے لال لال آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا، "What's wrong with you؟ یہ کوئی طریقہ ہے ڈور کھولنے کا؟" کرتے کو سینے سے نیچے کرتے ہوئے بادشاہ خان کے مزاج بگڑے ہوئے تھے۔ میشا نے فوراً ٹرے آگے کی، چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سجا لی۔ میرے ہاتھ میں آپ کے لیے بھیجا گیا شاہی کپ تھا، اس لیے مجبوراً لات مارنی پڑی، ورنہ آپ کو خود معلوم ہے میں بہت ہی کلچرڈ لڑکی ہوں۔ بڑی بڑی آنکھوں کو پٹ پٹاتے ہوئے ساری معصومیت آج جیسے اس پر ہی ختم ہو رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا چائے لانے کو؟ اس کا گھورنا کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پہلے سے سخت موڈ خراب تھا، اس پر سے یہ لڑکی۔ مجھے کون سا شوق ہے ہسبینڈ کے خدمت کا؟ میشا نے ہونٹ ٹیڑھے کیے، بٹ وہ جو میری پیاری دادی ساس ہے نا، انہوں نے آنکھیں یہاں، اس نے پیشانی کی طرف اشارہ کرنا چاہا، مگر دونوں ہاتھ مصروف تھے، اس لیے بس بات مکمل کر دی۔ آنکھیں ماتھے پر رکھ کر بولی، اے دلہن، شوہر گھر آئے تو دوست کے ساتھ کھل کھل مت کرو، جا کر چائے دو، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، ورنہ۔ وہ دادی کی پوری بات دہراتی کہ اردلان نے ٹوک دیا، کپ رکھو اور جاؤ۔ کرتے کے بٹن بند کرتے اس نے روکھے لہجے میں کہا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ مجھے شوق نہیں ہے یہاں رہنے کا، مگر مجھے بڑھیا۔ اس کی زبان اٹکی، اردلان نے اسے اس طرح گھورا کہ سٹ پٹا کر وہ تیزی سے بولی، پیاری دادی صاحب بہت گھورتی ہیں۔ بیچارگی سے بتا کر وہ تھم سے وہیں بستر پر بیٹھ گئی۔ ایک تو یہ بیڈ شیٹ جیسا دوپٹہ، اس نے کاندھے پر پڑا دوپٹہ شانوں سے کھینچ کر وہیں تکیے پر اچھال دیا۔ اردلان کی آنکھیں سامنے بیٹھی میشا پر کڑ گئی۔ مرون رنگ کے لباس میں اس کی گلابی رنگت اور کچھ زیادہ ہی نمایاں لگ رہی تھی، کلائیوں میں بجتی چوڑیاں، ہر جنبش پر ہلتے جھمکے، گردن پر ٹھہری باریک سی چین، وہی جیر والی جس نے اس دن دونوں کے درمیان فاصلے بھی بڑھائے تھے اور عجیب سا قرب بھی پیدا کیا تھا۔ اس کے نظریں اس کی کلائی میں بجتی چوڑیوں سے لے کر ہر جنبش پر ہلتے جھمکوں اور گردن پر چمکتی چین پر جا کر رکتی، پھسلتی اور پھر واپس اس کے چہرے پر آ ٹکتی۔ ادھر میشا اس کی نظروں اور سوچ سے یکسر بے خبر بولتی ہی جا رہی تھی۔ ہر وقت یہ دوپٹہ لینے کے چکر میں 10 بار گرتی رہتی ہوں۔ کبھی فرشی شلوار میں پیر پھنستا ہے، کبھی اس شاہی خاندان کے لمبے لمبے پلازوں میں، کبھی یہ کمبخت دوپٹہ پاؤں کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ وہ سانس لیے بغیر بڑبڑا رہی تھی، قسم سے مجھے لگتا ہے کہ اپنے پاپا کے پاس جاتے جاتے کوئی نہ کوئی ہڈی ضرور توڑوا بیٹھوں گی۔ بے دہانی میں اس نے وہی کپ جو اردلان کے لیے لائی تھی خود ہی ہونٹوں سے لگا لیا اور خون بھر لیا۔ اردلان کی نظر فوراً کپ پر گئی، پھر اس کے لبوں پر ٹھہری، پھر جب اس نے پاپا کا ذکر کیا تو اس کی آنکھوں میں ایک سرد سا سایہ اترا۔ اگر ہڈی ٹوٹ بھی گئی تو؟ اس نے پاؤں پر پاؤں رکھا، لہجہ بظاہر لاپرواہ مگر آنکھوں میں عجب سی سختی تھی۔ تو کیا قیامت ٹوٹ جائے گی؟ میشا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ناک سکوڑ کر بولی، آپ کو لگتا ہے میرے پاپا یہ برداشت کر لیں گے؟ وہ یہاں کی ساری زمین ہی اکھاڑ پھینکیں گے۔ وہ فخر سے گردن اونچی کر کے بولی، وہ میری باڈی پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے۔
یہ کہتے ہوئے بھی وہ بے فکری سے چائے کے سپ لیے جا رہی تھی. اسے احساس تک نہیں تھا کہ جس کے لیے لائی تھی وہی پی رہی تھی. یہ دھیرے سلگنے لگا. اچھا، اس نے مدھم آواز میں کہا، اگر تمہیں تکلیف ہوئی تو اسے درد ہوگا. ہاں بہت ہوگا. میرے پاپا مجھے درد میں دیکھ ہی نہیں سکتے. وہ بھی لاپرواہی سے بولی جیسے ہاں بات بہت زیادہ ہو. کون سے درد میں نہیں دیکھ سکتے؟ اردلان نے نگاہ اس پر جما دی. مطلب وہ واقعی نہ سمجھی. جسمانی تکلیف یا ذہنی؟ وہ ذرا سا آگے جھکا. یا وہ اندرونی چوٹ جو نظر نہیں آتی مگر دیر تک رہتی ہے، جس کے اثر سے وہ ہمیشہ تڑپے گا. آواز کی ٹھنڈک سے کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی گہری ہو گئی. اندرونی چوٹ؟ میشا نے آہستہ سے دہرایا، پھر کندھے اچکا دیے. مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. اس کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی تھی، بے فکری کی یا شاید نہ سمجھی کی. اردلان نے چونک کر اسے دیکھا. اتنا یقین ہے تمہیں؟ وہ صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا مگر اب سیدھا ہو گیا تھا. اس کی نگاہیں اس کے چہرے کو جیسے پرکھ رہی تھی. بس ہے، ویسے بھی میں کوئی بات سر پر سوار نہیں کرتی. ٹینشن کس چیز کی؟ زندگی کو لائٹ لینا چاہیے مسٹر خانزادہ. وہ ہنسی مگر اردلان نہ ہنسا. زندگی لائٹ لینے سے لائٹ نہیں ہو جاتی میشا صاحبہ. اس کی آواز اب پہلے سے دھیمی تھی مگر گہری. میشا نے آنکھیں گھمائیں. او پلیز، آپ نہ فلسفہ شروع کر دیں. میری چائے کا مزہ خراب ہو جائے گا. وہ دوبارہ کپ لبوں تک لے گئی اور مزے سے آخری گھونٹ بھرا. یہ چائے تم شاید میرے لیے لائی تھی. اردلان کے یکا یک کہنے پر میشا نے سٹ پٹا کر کپ کے اندر جھانکا جہاں چائے اب کپ کی تہ میں موجود تھی. اوپس، یہ تو میں پی گئی. بیچارگی سے اس نے اردلان کی طرف کپ بڑھایا. تو جاؤ دوسری جا کر لے آؤ. اس نے پشت صوفے کی بیگ سے لگا لی. میں چائے لے کر آؤں؟ میشا کا منہ کھلا. یس تم لے کر آؤ، پاؤں ہلاتے ہوئے کہا. میں کیوں آپ کی بات مانوں؟ اس نے بھی اکڑ دکھائی. وہ اس لیے کہ وہ رکا بھی عجیب سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری. تم بھول رہی ہو تم نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس میں تم میری ہر بات ماننے پر مجبور ہو. میشا نے آنکھیں سکیڑی. تو کوئی اچھی اور پراپر بات منوائی. یہ فضول سی کیوں؟ اچھی اور پراپر بات، آہستہ سے دہرایا. پھر وہ ایک قدم سے اٹھا اور قدم قدم چلتا ہوا بیڈ کی طرف چلا آیا. میشا جو سر اٹھائے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی. اسے اردلان کی قربت سے اب ڈر لگنے لگا تھا. وہ خمیدہ ہوا اور اس نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی. وہی سرمئی رنگ آنکھیں جو میشا کی دھڑکنوں کو تیز کرنے کی وجہ بنی تھی. قاعدے کی بات یہ ہے مسز، وہ ذرا سا اور جھکا اس کی سانسوں کی حد تک قریب. میرے ساتھ اسی جگہ اسی وقت یہ بیڈ شیئر کر سکتی ہو. حق ادا کرو گی میرا؟ جملے خواہش نہیں جیسے لپکتے شعلے تھے. میشا کی آنکھیں پھیل گئیں. ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ اسے لگا جیسے دل نے دھڑکنا بھول کر سیدھا حلق میں چھلانگ لگا دی ہو. پھر اگلے ہی پل دھک دھک دھک، جیسے وہ دھڑکتا گوشت کا ٹکڑا منہ سے باہر آ جائے گا. لیکن دوسرے لمحے وہ بھڑک گئی. واٹ؟ وہ تقریباً اچھل کر کھڑی ہوئی. آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اردلان سیدھا ہوا مگر اس کی آنکھوں میں وہی سرمئی چمک تھی، پرسکون بھی چیلنجنگ بھی. تم نے کہا نا پراپر اور اچھی سی بات. اس نے ہلکی سی گردن ٹیڑھی کی. شوہر ہو تمہارا، یہی میری ڈیمانڈ ہے. اونلی آن پیپر. میشا نے فوراً انگلی اٹھائی. صرف آن پیپر میرے ہسبینڈ ہیں آپ، ریئلٹی میں؟ اردلان نے اس کی وہی انگلی اپنی مٹھی میں جکڑ لی. ریئلٹی یہی ہے کہ تم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے میری ہر بات ماننے کا. اس کی آنکھوں کی چمک سے میشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی. یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ لاکھ بولڈ ہونے کے باوجود وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی تھی. مجھے؟ اس نے اچانک ہی میشا کو اپنے قریب گھسیٹ لیا. وہ کھنچتی ہوئی اس کے سینے سے آ ٹکرائی. فولادی سینے کی گرم تپش میشا کی حواس سنبھل پاتے سے پہلے ہی اردلان کے ہاتھ اس کی کمر کو کس کر خود سے لپیٹ چکے تھے. میشا کے ہاتھوں نے بے ساختہ مٹھیاں بنا کر اپنے اور اس کے سینے کے درمیان رکھ دیے. آنکھیں اس کے عجیب سے احساس سے بھری پرتپش آنکھوں میں گھبراہٹ سے دیکھ رہی تھی. مجھے کیا ہوا ہے بتاؤں تمہیں؟ اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر رکھے اور انگلیاں اطراف میں بکھر آئیں، لٹوں کو پرے کرنے لگی. تم خواہ جو میری زندگی کا حصہ بن گئی ہو. میری مرضی کے بغیر یہ جو رشتہ ہمارے درمیان قائم ہوا ہے تو اس رشتے کو ہم دونوں کاغذی بھلے کہہ لیں مگر. اردلان کی انگلیاں اس کے رخسار کے قریب بکھری لٹوں کو سمیٹتی ہوئیں جیسے اپنا حق جتا رہی تھی. میشا کے وجود میں جیسے ایک لمحے کو برف اور آگ اکٹھی اتر آئی تھی. اس کی انگلیاں اس کے ہونٹوں کے کنارے پر رکی اور اس کی سانسیں اٹکی. تو یہ سمجھ لو رشتہ کاغذی صحیح مگر رشتہ صرف رشتہ ہوتا ہے. نکاح کے بول کاغذی نہیں حقیقت ہے. ایسی حقیقت جو یہ تمہیں یہ سمجھاتی ہے کہ تم میری بیوی ہو، میرے ساتھ ایک ہی روم میں رہتی ہو اور میں ایک مرد ہوں جو اختیار رکھتا ہے، حق رکھتا ہے. سمجھتی ہو نا اس کا مطلب؟ میشا کے کانوں میں جیسے ایک لمحے کو صرف اپنی دھڑکنوں کی آواز رہ گئی تھی. اردلان کی انگلی ابھی تک اس کے ہونٹوں کے کنارے کے قریب رکی ہوئی تھی. تو کبھی ایسا ہوا کہ میں نے وہ حق استعمال کر لیا تو؟ اس کی آواز مدھم تھی. دھڑکنوں کو روکتی ہوئی میشا نے مشکل سے سانس اندر کھینچی. اس کی مٹھیاں اب بھی دونوں کے درمیان حائل تھیں. آپ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، وہ کپ کپاتی آواز میں بولی. اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور اردلان کی نظروں نے پہلی بار لبوں پر گستاخ ہونے کی کوشش ضرور کی تھی. شوہر اور بیوی ایک ہی چھت کے نیچے رہیں، ایک ہی کمرے میں، اور تم کہو میں ایسا نہیں کر سکتا. اس کی آنکھوں کی چمک گہری ہو گئی. کیونکہ مجھے آپ پر یقین ہے، اس نے جو بے ساختہ کہہ دیا.
اردلان کی نظریں اس کے چہرے پر ساکت ہو گئیں۔ اس جواب کی تو امید ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کوئی نرم سا احساس چھو جاتا، دھڑکنوں تک پہنچ جاتا۔ اس نے میشا کی مٹھیوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا۔ ابھی تمہارے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو تم میری بات مانو یا پھر میرے لیے چائے لے کر آؤ۔ آواز کی خطرناک سنجیدگی سے وہ تیزی سے گردن ہلا کر بولی، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ آواز کپ کپ آئی اور اردلان سرد سا مسکرایا۔ گڈ گرل، اس نے آہستہ سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ میشا کو اس کی سرد انگلیوں کے لمس سے عجیب سے ڈر کے ساتھ گھبراہٹ سی ہوئی تھی۔ اس نے رخ موڑا، دوپٹہ کھینچ کر اٹھایا اور جیسے ہی پلٹ کر مڑی کہ پیر شلوار میں پھنسا اور وہ گر جاتی کہ اس نے اردلان کی آستین تھام لی۔ اردلان بھی اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک جھٹکا لگا، توازن بگڑا، سب کچھ چند سیکنڈ میں ہوا اور دونوں ساتھ ہی بستر پر گرے تھے۔ اس طرح کے چہرے سے چہرہ ٹکرایا تھا اور لبوں سے لب وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ میشا کی آنکھیں پھیل کر اور بھی بڑی بڑی ہو گئیں۔ اردلان بھی چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ ابھی میشا کے بازو کے گرد تھا۔ کمرے میں صرف دونوں کی بے ترتیب سانسوں کی آواز تھی۔ تبھی باس، آپ نے مجھے؟ اندر آتا اسد مالک پوری طرح سے وہیں دروازے پر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی نظریں سیدھی بستر پر جمی رہ گئی۔ یہ سین ایسا تھا کہ اس کے چہرے پر ایسی شدید حیرت ابھری کہ جیسے دماغ نے منظر کو پروسیس کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ اسے رخ موڑنے کا خیال فی الحال نہیں آ سکا تھا۔ اردلان نے دانت پر دانت رکھے اور خود پر پھیل کر گری میشا کو اپنے سینے سے ہٹا کر بستر پر گرایا تھا اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر دروازے کی طرف دیکھ کر غرایا۔ مالک، آواز میں وہی باس والا کرخت پن لوٹ آیا تھا۔ نوک کر کے اندر آ سکتے تھے تم؟ اسد جسے ہوش میں آیا فوراً رخ موڑا۔ سوری باس، مگر دروازہ آلریڈی کھلا ہوا تھا۔ اردلان نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر بستر پر گری پڑی میشا کو گھورا۔ سیدھے سے اٹھو اور بھاگو یہاں سے۔ اپنی زندگی میں شاید پہلی بار اس نے اسد سے خفت سی محسوس کی تھی۔ ادھر میشا کے رنگ ہی کچھ اور تھے۔ میری کمر توڑ دی آپ نے بیڈ پر پٹک کر، پہلے ڈرا کر رکھ دیا، ایکسیڈنٹلی کس ہو گیا اور پھر ایسے اٹھا کر پھینک دیا۔ پاپا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ وہ جو دنیا بھر کی نازک لڑکی بن بیٹھی تھی، رخ موڑ کر کھڑے اسد نے بلا وجہ کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ اردلان کا دماغ گھوما اور اس نے جھک کر اس کا بازو جکڑا، پھر کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ اب سیدھے سے ادھر سے نکل جاؤ تم۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میشا نے منہ بنایا، جیسے مجھے یہاں رہنے کا بہت شوق تھا۔ خود ہی پکڑ کر روکا ہوا تھا، وہ زیر لب بڑبڑائی، جلدی جلدی دوپٹہ درست کیا اور تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسد فوراً ایک طرف ہٹ گیا، نظریں نیچے کیے۔ میشا اس کے سائڈ سے نکل کر بھاگ گئی تھی۔ باس، اب پلٹ سکتا ہوں، ڈرامہ بند کرو اور اندر آؤ۔ وہ سخت بگڑا ہوا تھا، اچھی خاصی اسد کے سامنے شرمندگی ہو گئی تھی۔ وہ پلٹا اور آہستہ آہستہ چلتا اردلان کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ کام ہو گیا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ خود کو پر سنبھال چکا تھا۔ باس، اسد نے مؤدب انداز میں پکارا۔ آنکھیں لگاتار اس کے چہرے پر گڑی تھیں، خاص طور پر ہونٹوں پر۔ ہر وقت باس باس مت کیا کرو۔ وہ غصے سے بولا، اور کیوں گھور رہے ہو؟ پہلی بار دیکھا ہے مجھے۔ تیوری چڑھائے ہوئے اس نے سختی سے اسے گھورا۔ 1 منٹ۔ اس نے انگلی دکھائی، پھر تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل تک گیا، وہاں رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچا اور اسی تیزی سے وہ اردلان کے روبرو آ کھڑا ہوا جو آنکھیں چھوٹی کیے ہوئے اس کی ساری حرکات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ لیں۔ ٹیشو اس کی طرف بڑھایا اور اردلان نے بس ایک ابرو اٹھائی۔ میشا نے لپسٹک لگائی ہوئی تھی، مجال تھی جس کے چہرے پر کوئی تاثر آ جائے۔ اردلان نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی، ٹیشو انگلیوں سے کھینچا اور ذرا سا رخ موڑ کر اس نے اپنے ہونٹ رگڑ ڈالے تھے۔ پھر مڑ کر اسد کو دیکھا، وہ ہاتھ پشت پر باندھے، چہرے پر دنیا بھر کی سنجیدگی سجائے کھڑا تھا، مگر سنہری آنکھیں۔ اس نے دانت پیسے۔ روحان کو اگر تم نے آج کی ایک بھی رپورٹ پہنچائی تو اس تو کہ آگے اسد کو کوئی دوسرا جملہ گوارا نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا۔ تو مجھے اپنی نماز جنازہ نہیں پڑھوانی۔ پھر ہونٹ پھیلائے۔ آپ مطمئن رہیں، میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ آپ نے لڑکی کو باہوں میں بھر کر اپنی زندگی کا پہلا حادثاتی کس کر لیا ہے۔ وہ اسد مالک تھا اور اس سے ایسے ہی جملے کی توقع کی جاتی تھی۔ اردلان کی تیوری اور چڑھ گئی۔ ضرورت نہیں تھی اتنی ایکسپلینیشن کی، میں تو بس اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ باہر نکلو، اردلان نے خشک لہجے میں کہا۔ کام 2 منٹ میں سن لوں گا، پہلے اپنی شکل سے یہ مسکراہٹ ہٹاؤ۔ جی، اسد نے سنجیدگی اوڑھ لی۔ گڈ، اب بیٹھو۔ وہ بول کر بیڈ کی سائڈ تک گیا، اپنا موبائل اٹھایا اور کرسی پر بیٹھ گیا، اور اسد بیڈ پر بیٹھتے ہی اس نے پینٹ کی جیب سے ایک موبائل نکالا اور اردلان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ رہا میشا کا موبائل۔ بڑا کھوج کر یہ نکلا ہے۔ اردلان کی آنکھوں میں لمحے بھر کو ستائش کی ہلکی سے جھلک آئی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اس نے موبائل لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر میشا کے ساتھ اپنا بھی فون نکال کر اسد کی طرف بڑھایا۔ یہ پکڑو۔ اسد نے ابرو سکیڑے۔ یہ آپ کا فون ہے؟ پاس ورڈ تو معلوم ہی ہوگا۔ اسد کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھر سے آئی، مگر اس بار اس نے فوراً چھپا لی۔ باس، میرا مطلب ہے بھائی صاحب، میں آپ کا پرسنل سیکریٹری نہیں ہوں کہ پاس ورڈ بھی یاد رکھوں۔ اردلان نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی۔ تم ہو کیا؟ یہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، کھولو اسے۔ اسد نے فون لیا، اسکرین آن کی، چند لمحے غور سے اردلان کے چہرے کو دیکھا۔ فیس آئی ڈی سے کھول دوں یا آج کل آپ نے سیکیورٹی بڑھا دی ہے؟ اردلان نے تیکھی نظر ڈالی۔ زیادہ ہوشیاری مت دکھاؤ۔ اسد نے تیزی سے اسکرین پر ٹائپ کیا اور اسکرین ان لاک ہو گئی۔ تھینک یو ٹیکنالوجی، وہ بڑبڑایا۔
گپ شپ ختم؟ ارسلان کی آواز سخت تھی۔ جی کیا کرنا ہے؟ ارسلان کرسی پر ذرا سا آگے کو جھکا۔ میشا کے فون کا ڈیٹا اس میں ٹرانسفر کرو، خاص طور پر کال لاگز اور چیٹس، کچھ ڈیلیٹ کیا گیا ہے وہ بھی ریکور کرو۔ اوکے، ٹائم لگے گا۔ اسد کی آنکھوں میں اب مکمل سنجیدگی تھی۔ میرے پاس وقت ہے۔ ارسلان اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں صرف انگلیوں کی ہلکی سے ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ چند منٹ بعد اسد اچانک بری طرح چونکا۔ لعنت! لفظ ہونٹوں سے نہیں دانتوں کے بیچ سے نکلا تھا۔ ارسلان بس انگلیوں کو ہونٹوں پر رکھے اس کے چہرے پر چھائی ندامت، غصہ اور پریشانی کے سائے دیکھ رہا تھا۔ اسد نے پہلے کے بعد دوسری تصویر کھولی، پھر تیسری۔ ہر تصویر پہلے سے زیادہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت تھی۔ نہ کوئی غیر اخلاقی حرکت، نہ کوئی کھلا الزام، بس اتنا کہ کہانی گھڑی جا سکے۔ ایک زاویہ، ایک لمحہ، ایک فریم۔ ماہین اس کے قریب، اس وقت جب وہ سوتے میں اس کے قریب گر گئی تھی، وہ دونوں فاصلے پر تھے، کوئی قربت نہیں تھی، مگر دیکھنے والوں کے لیے معنی بدلنے میں دیر نہ لگتی۔ وہ دونوں ایک ہی روم میں تھے، ایک ہی بستر پر تھے۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو اتنی سختی سے بھینجا کہ وہ سفید ہو گئے۔ اسے اب سمجھ آیا کہ ارسلان نے اپنا فون کیوں دیا تھا۔ یہ محض ڈیٹا ٹرانسفر نہیں تھا، یہ آئینہ تھا۔ چند دیر پہلے جو خفت ارسلان کے چہرے پر تھی، اب وہ اسد کے چہرے پر صاف تھی۔ وہ اور میشا میاں بیوی تھے، مگر وہ اور ماہین، وہ تو صرف اس کا محافظ بنا تھا۔ کسی نے بڑی صفائی سے محافظ کو لٹیرا بنا کر پیش کر دیا تھا۔ اس کی انگلیاں موبائل پر ساکت رہ گئی تھی۔ سر جھک گیا۔ ارسلان نے ٹانگ سیدھی کی، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر آگے کو جھکا۔ دیکھ لیں فوٹوز؟ لہجہ اسپاٹ تھا، حد سے زیادہ پرسکون۔ جی۔ بمشکل اسد کے منہ سے نکلا، آنکھیں اب بھی جھکی تھی۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ حکم ہوا اور اسد نے گہری سانس لی، سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ خود میرے بستر پر گر گئی تھی۔ صفائی دیتے ہوئے چہرے پر ضبط کی سرخی چھا چکی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ اکثر نیند میں بستر سے گر جاتی ہے۔ ارسلان پرسکون ہی تھا۔ میں نے بہت احتیاط کی تھی باس۔ آواز سنجیدہ تھی مگر آنکھوں میں شرمندگی واضح۔ آئی نو۔ ارسلان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے احتیاط بھی کی اور تم بے گناہ بھی ہو۔ ایک لمحے کو خاموشی کے بعد وہ بولا تو اس کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ مگر مجھے اب سمجھ میں آ گیا کہ اس دن میشا کے ہاسٹل میں گولیاں کیوں چلوائی گئی تھی۔ اس نے جبڑے کس لیے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اسد نے الجھن سے اسے دیکھا۔ ارسلان کی نظریں تیز ہو گئی۔ وہ میشا جیلانی کے پیچھے پڑا ہوا مافیا نہیں تھا، وہ ارسلان کو کمزور کرنے والی سازشی ہاتھ تھے۔ ٹارگٹ میں اور میشا نہیں تھے۔ وہ رکا۔ ٹارگٹ تم اور ماہین تھے۔ اسد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کتنی صفائی سے، کتنی چالاکی سے ان دونوں کو فریم کیا گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں پتا کرتا ہوں کون تھا وہ، اور پھر وہ نہیں ملے گا۔ ارسلان کی آواز ٹھنڈی اور قطعی تھی۔ کیوں؟ کال کرنے والا بس ایک مہرہ ہے، ہاتھ کسی اور کے ہیں اور وہ ہمیں فی الحال نہیں ملنے والا۔ اسد نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا ارسلان کچھ اور سوچ چکا ہے۔ تو آپ نے کیا سوچا ہے؟ ارسلان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ مجھے دھمکی دے گا فوٹوز وائرل کرنے کی، ماہین کو بدنام کرنے کی، اور پھر اپنی ڈیمانڈ رکھنے کی۔ وہ رکا، نگاہ سیدھی اسد کے چہرے پر ٹکی۔ تو اس سے پہلے ہی ہم سب کل شہر جائیں گے۔ میں، تم اور ماہین اور تمہارا نکاح ماہین سے ہو جائے گا۔ اس نے فیصلہ سنا دیا۔ پر اسد کے پیشانی پر بل پڑے، آنکھیں سرخ ہوئیں۔ چند سیکنڈ بالکل خاموشی سے گزرے تھے۔ پھر یہ فوٹوز کا کیا؟ اسد کی آواز متھم تھی۔ یہ فوٹوز یہ ثابت کریں گے کہ تم دونوں میاں بیوی تھے اور ایک حادثے کی وجہ سے اس گھر میں رکے۔ بس کہانی ختم۔ وہ سب سوچ کر بیٹھا تھا۔ اسد اسے دیکھتا رہ گیا۔ آپ سنجیدہ ہیں؟ میں مذاق کب کرتا ہوں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ مگر مجھے یہ سب مذاق ہی لگ رہا ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میرا اور آپ کی بیٹی کا نکاح کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ خانزادہ خاندان کی بیٹی کا رشتہ اس کے نوکر سے ہو۔ اس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ ارسلان کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ بکواس بند کرو، تم نوکر نہیں ہو، اس خاندان کا حصہ ہو۔ اسد ہنسا نہیں، بس ہلکا سا طنزیہ مسکرایا۔ ہاں، اس خاندان کا وہ حصہ جس کے باپ نے ایک لاوارث لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اس کی دادی آج تک اپنے پوتے کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ اسے وارث تک قبول نہیں کیا۔ اس رونق حویلی میں اس کے باپ کے پورشن تک بھی جانا منع ہے۔ کمرے کی فضا بھاری ہو گئی۔ اور آپ؟ وہ رکا، آنکھوں میں دبی ہوئی تلخی تیرنے لگی۔ آپ سائرہ خانم کی نواسی سے اسے پوتے کا نکاح کروانا چاہتے ہیں؟ اس کے چہرے پر سرخی پھیل رہی تھی۔ بہت کم بولنے والا یہ اسد مالک گہرے سمندر کی طرح تھا، اوپر سے پرسکون، اکھڑ، سرد، اندر سے بے حد شور گہرا۔ ارسلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ بات مکمل کر لی؟ لہجہ ٹھنڈا ہی رکھا۔ نہیں۔ اسد نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اپنی بیٹی کا نکاح کروانے سے پہلے کیا اجازت لی آپ نے اس عورت سے جس نے کبھی آپ کی مرضی کی بھی اہمیت نہیں دی؟ ارسلان نے جبڑے بھینجے۔ میرے معاملات پر بولنے کا کوئی حق نہیں دوں گا تمہیں۔ آواز غراہٹ نما سی تھی اور اس نے نظریں جھکا لی۔ سوری۔ کمرے میں چند لمحے سناٹا رہا۔ ارسلان نے واضح طور پر خود پر قابو پایا، سانس اندر لی، روکی، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ نکاح تمہیں کرنا ہی ہے۔ انداز دو ٹوک تھا، چاہے مجھے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اسد کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چنگاری سی بھڑکی۔ اوکے، کروا دیں، مگر اتنا جان لیں کہ کالا کہہ کر آپ کی بیٹی ہی مجھے ریجیکٹ کر دینے والی ہے۔ بلیک پینتھر سے آپ کی گلابی سنہری لڑکی شادی کرے گی۔ وہ چڑھ کر بولا تھا، چہرے پر بچوں جیسی ناراضگی تھی۔ اتنے تناؤ بھرے فضا میں بھی ارسلان کے لبوں پر غیر محسوس سی مسکراہٹ آئی۔ ماہین انکار نہیں کرے گی۔ وہ دوبارہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گیا۔ اسد کے تنے کندھے آہستہ آہستہ ڈھیلے ہوئے۔ کیا بس یہی حل ہے؟
تمہیں اسے بہتر راستہ معلوم ہے تو بتاؤ۔ اردلان کی آواز اب عملی تھی، جذباتی نہیں۔ یہ فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہو اور ماہین کی بدنامی ہو، کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا؟ نہیں، اسد نے فوراً سر ہلایا۔ تو پھر ہم فوٹوز ڈیلیٹ بھی تو کروا سکتے ہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ شخص اتنا بے وقوف ہوگا؟ اردلان کی آنکھوں میں سرد مہری چمکی۔ جس نے یہ سب پلان کیا ہے اس نے بیک اپ بھی رکھا ہوگا، کلاؤڈ، ڈرائیو، میل، شاید کسی تیسرے شخص کے پاس بھی۔ وہ ہر نقطے پر اشارہ کرتا گیا۔ یہ صرف تصویریں نہیں ہیں اسد، یہ پریشر پوائنٹ ہے۔ اسد نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تو ہم بلیک میلر کے کہنے پر شادی کر لیں؟ نہیں، اردلان کی آواز سخت ہوئی تھی۔ ہم اس کی دھمکی کو بے معنی بنا دیں گے۔ فرق ہے دونوں میں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اسد نے خشک سا سانس خارج کیا۔ اوکے، آپ میرے بس باس ہیں، سسر بننے کی کوشش مت کیجیے گا، مجھے داماد والا کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے۔ اردلان نے ایک ٹھنڈی نظر اس پر ڈالی۔ تمہیں دے کون رہا ہے پروٹوکول؟ ایک کام تم صحیح سے نہیں کر پائے، اگر دھیان رکھا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے تو آپ پر ہی شک ہو رہا ہے، اسد نے بھویں سکیڑ کر اسے گھورا۔ کیا کہا تم نے؟ اردلان سیدھا بیٹھ گیا، اس کی گراہٹ پر وہ گڑبڑا گیا۔ میں بس قبول ہے کہہ رہا تھا۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے سر جھٹکا۔ ڈیٹا ٹرانسفر کر دیا؟ اس نے پھر سے میشا کے موبائل کی طرف دھیان دیا۔ جی کر رہا ہوں۔ اس نے لمبا سانس کھینچا اور پھر سر جھکا کر موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر اردلان کی نظر اس کے چہرے پر ٹکی رہی، پھر آہستہ سے بولا، ایک بات کلیئر کر دوں تم پر۔ اسد نے آہستہ سے سر اٹھایا، دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ سائرہ خانم کا میں احترام کرتا ہوں، غلامی نہیں۔ میں نے بس اب اس لیے قبول کیا تھا کہ اپنے خاندان کو اکٹھے رکھ سکوں، اپنے بھائی کی بیٹیوں کی حفاظت کر سکوں، اس لیے میں نے اپنی خوشی نہیں دیکھی، مرضی نہیں چاہی۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ یہ وضاحت نہیں تھی، یہ اعتراف تھا۔ مجھے معلوم ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ اور دوسری بات، وہ ہلکا سا مسکرایا، ہاں تم تھوڑا کالے ہو۔ اسد نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری رنگت گندمی ہے، براؤن منڈا ہوں میں، یا آپ کی بیٹی ہے جو مجھے کالا کہتی ہے؟ سارے لفظ اس نے چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ اردلان نے اپنی تھوڑی دونگلیوں سے سہلائی، پھر بولا، بہرحال براؤن منڈے میرے داماد تمہیں بنتے۔ ہاں اس طرح ہاتھ آتی نہیں، لیکن ماہین کے لیے تم سے بڑھ کر نہ میرے لیے کوئی اور ہے، نہ دادی سا کے لیے۔ اسد نے آنکھیں سکیڑی۔ یعنی شروع سے مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی، تبھی ادھر سے نکالا گیا تو آپ نے یہاں لا کر اتنے لاڈ پیار سے پال پوس کر بڑا کیا ہے تاکہ آپ کی بیوقوف بیٹی کو سنبھال سکوں؟ اس کی لمبی چوڑی بکواس پر اردلان کی پیشانی پر سلوٹ پڑی۔ وہ بیوقوف نہیں ہے، بس چالاکی اور ہوشیاری نہیں ہے اس میں، بہت معصوم ہے وہ۔ مجھے اتنی نرمی اور پیار سے بول رہا تھا، اگر ماہین سن لے تو خوشی سے بے ہوش ہو جاتی۔ اس نے منہ بنا کر سر جھٹکا۔ سب کو اپنی بیٹیاں معصومی لگتی ہیں۔ اردلان نے اس کی طرف ایسی نظر ڈالی جیسے مزید ایک لفظ بولا تو واقعی باہر نکال دے گا۔ کام کر چکے ہو تو نکل جاؤ ادھر سے۔ یہ جملہ نہیں تھا، سیدھا سیدھا اب دفع ہو جاؤ والا علام تھا۔ جی باس، ہو گیا کام۔ اسد نے دونوں موبائل احتیاط سے بستر پر رکھے، کھڑا ہوا اور ہلکا سا سر جھکا کر مڑ گیا۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے اردلان کی آواز گونجی، براؤن منڈے۔ اسد کے قدم تھم گئے۔ جہاں تک رنگ کا سوال ہے، اردلان نے ایک لمحہ جان بوجھ کر توقف کیا۔ گلابی سنہری لڑکیوں کو اکثر سیاہ شیروں کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ کمرے میں چند سیکنڈ کا سکوت پھیل گیا۔ اسد نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس ہلکا سا سر ایک طرف کیا جیسے مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ شیروں کو پنجرے میں رکھنا آسان نہیں ہوتا باس۔ اس کی آواز سنجیدہ بھی تھی اور ذرا سی شوخی لیے ہوئے بھی۔ اور آپ کی بیٹی تو ویسے بھی ننھے سے دل کی ہے، شیروں کو سنبھالنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اردلان کے ہونٹوں کے کونے مڑے۔ میری بیٹی کو تم نے جانا کہاں ہے؟ دیکھ لیں گے۔ اسد نے دروازے کا ہینڈل تھاما۔ لیکن اگر اس نے واقعی مجھے کالا کہا نا تو میں نکاح کے بعد پہلی شرط یہی رکھوں گا کہ سنسکرین لگایا کرے۔ اردلان نے ہلکا سا کہا دبایا۔ تم شرطیں رکھو گے؟ نہیں باس، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، بس یاد دلا رہا ہوں۔ سیاہ شیر دھوپ میں اور بھی چمکتا ہے۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا۔ اردلان چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر سر جھٹکا جیسا خود سے کہہ رہا ہوں، زبان بہت چلتی ہے اس کی، مگر آنکھوں میں اطمینان تھا۔ شکار خود چل کر جال میں نہیں آیا تھا، وہ برسوں سے جنگل کا حصہ تھا۔ کبھی لفظوں میں تلاش نہ کرنا وجود میرا، میں اتنا بول نہیں پاتا ہوں جتنا محسوس کرتا ہوں۔ رات کے کھانے سے ذرا پہلے کا وقت تھا۔ گھر کی فضا میں کچن سے آتش اشتہا انگیز مہک گھلی ہوئی تھی، اور اسی فضا میں لیونگ روم کی مدھم روشنی میں وہ تینوں ایک ہی صوفے پر یوں سمٹ کر بیٹھی تھی جیسے کوئی اجتماعی سزا کاٹ رہی ہوں۔ سامنے ٹی وی پوری آب و تاب سے چل رہا تھا، اور دوسرے صوفے پر صوفیہ خانم اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن پوری دلچسپی رکھتے ہوئے۔ آج پھر ان کے اپنے زمانے کی پسندیدہ مووی آن ایئر تھی، جسے دیکھنے کے لیے وہ صرف خود نہیں بیٹھی بلکہ ان تینوں کو بھی اپنے ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اور یہی وہ آزمائش تھی جو ان تینوں کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ ماہین کے لیے تو یہ مووی باقاعدہ عذاب مسلسل تھی۔ ہر 5 منٹ بعد سلو موشن، ہر 10 منٹ بعد آنسوؤں کا سیلاب، اور ہر 15 منٹ کے بعد کسی نہ کسی رشتے کی بربادی، اور پھر ہیروئن کی وہ نہیں کی چیخ۔ اس نے چپکے سے کشن اپنی گود میں کھینچ لیا اور اس میں منہ چھپا کر بڑبڑائی، اگر اس ہیروئن نے پھر سے کانوں پر ہاتھ رکھ کر نہیں کہنا شروع کیا نا تو میں اس کے کان ہی کاٹ دوں گی۔ انایا نے ہونٹ دانتوں میں دبا لیے تاکہ ہنسی نہ چھوٹ جائے۔ میشا نے نظریں اسکرین پر رکھے آہستہ سے کہا، میں تو نہیں کہنے کا ٹائم بھی نہیں دوں، اسے اپنے پاپا سے مروا دوں۔
وہ منہ بنائے ہوئے اسکرین کو گھور رہی تھی جیسے ہیروئن کو اسکرین سے باہر نکال کر 2-4 لگا دے گی. اور ہیرو کو دیکھو، دنیا کا سب سے مظلوم مرد. انایا نے بھی ٹیبری چڑھا کر اپنی بات رکھی. یہ ساری باتیں وہ سب سرگوشیوں میں کر رہی تھی، ورنہ ذرا سی آواز تیز ہوئی تو دادی سا نے ان تینوں کو ہی وہی روتی ہیروئن بنوا دینا تھا. آنی پلیز اسے بند کروا دے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. ماہین نے ساتھ بیٹھی انایا کا کاندھا ہلایا. دادی سا نے مجھے 2 جوتے لگا دینے. انایا نے اسے گھرکتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ کاندھے سے جھٹکے. او گاڈ، یا تو اس ہیروئن کے بھولے پن کا ڈرامہ بند کروا دے یا مجھے اٹھا لے. میشا نے سر اٹھا کر بے بسی سے دعا مانگی، مگر دونوں چیز ہی ناممکن تھی، کیونکہ صوفیہ خانم نے انہیں باقاعدہ ساتھ بٹھایا تھا. صرف بٹھایا ہی نہیں تھا بلکہ پوری دلیل کے ساتھ دیکھنے پر مجبور کیا ہوا تھا. اور آج شروعات اس لیے کیا تھا کہ اس دن جو بڑے شوق سے ماہین کا چھوڑا ڈرامہ دیکھ رہی تھی، اس کے بعد سے انہیں یہ احساس ہوا کہ لڑکیاں بگڑ رہی ہیں، اور انہیں سدھارنے کے لیے آج باقاعدہ لیکچر کے ساتھ اپنے زمانے کی مووی لگائی گئی تھی. اچھے اور بامقصد ڈرامے اور فلمیں دیکھو تاکہ تم لوگوں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے. انہوں نے ریموٹ کو یوں تھام رکھا تھا جیسے اقتدار کی علامت ہو. آج کل کی لڑکیاں بس فضول چیزیں دیکھتی رہتی ہیں. ہمارے زمانے کے ڈرامے اور فلمیں سکھاتے تھے کہ گھر کیسے سنبھالا جاتا ہے، سسرال میں عزت کیسے رکھی جاتی ہے اور رشتوں کی قدر کیا ہوتی ہے. تب سے اب تک انہیں جو زبردستی بٹھا کر جو مووی دکھائی جا رہی تھی، کہ ماہین اور میشا سوچ رہی تھی اس میں سیکھنے کو تو کچھ نہیں مل رہا، الٹا بگڑنے کے اور زیادہ چانسز ہیں. اسکرین پر مووی اپنی پوری سنجیدگی اور راہ بکا کے ساتھ جاری تھی، اور جب ہیرو ہیروئن کا سین آیا تو ماہین نے فوراً کوشن سے منہ نکالا. یہ اچھی اور بامقصد مووی تو ہمیں چلمن کی آڑ میں رومانس کرنا سکھا رہی ہے. اس کی سرگوشی اتنی اونچی تھی کہ انایا نے ہاتھ سے اس کا بازو دبایا، مگر دیر ہو چکی تھی. صوفیہ خانم نے ریموٹ میز پر رکھا اور آہستہ سے گردن موڑ کر انہیں دیکھا. وہ نظر ایسی تھی جس میں خاموش تنبیہ بھی تھی اور خاندانی غصہ بھی. بہت باتیں آ رہی ہیں تم لوگوں کو. ان کی نظروں کے کڑک پن سے تینوں سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں. ماہین نے فوراً نظریں اسکرین پر جما لی جسے پوری دلچسپی سے پلاٹ سمجھ رہی ہو. ہم تو بس سیکھ رہے ہیں دادی سا، انایا نے معصوم بن کر کہا. کیا سیکھ رہی ہو؟ صوفیہ خانم نے تیوری چڑھا کر سوال کیا. ماہین کے منہ سے بے ساختہ نکلا. یہ کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً ہیرو کی گود میں بے ہوش ہو جانا چاہیے، اور یہ بھی کہ سسرال میں ہر وقت سازش کیسے کی جاتی ہے. کام آئے گی، میرے گھر ساسوں سے بھرا ہوا ہے. میشا نے اس طرح سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے بس آزمانے والی ہو. انایا اور ماہین نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی دبائی. ہاں دلہن رانی، بس یہی تو سیکھنا ہے تمہیں، ساس کو کیسے بھگایا جائے. صوفیہ خانم نے اصلی ساس بن کر طنز کیا. نو دادی صاحب، میں تو جسٹ مذاق کر رہی تھی. اس نے دونوں ہاتھ ہلا دیے. آپ یہ بتائیں مجھے اس میں چھپ چھپ کے رومانٹک سین کرنے والے اور کتنے سین ہیں؟ وہ بڑے بھولے پن سے بولی. انایا اور ماہین کی ہنسی چھوٹی اور صوفیہ خانم کا چہرہ سرخ پڑا. استغفر اللہ، انہوں نے ایسا منہ بنایا کہ بس گال پیٹنے کی دیر تھی. یہی دیکھنے کے لیے بیٹھی ہو تم لوگ؟ ہم کہاں بیٹھی ہیں دادی صاحب، آپ نے ہی تو زبردستی بٹھایا ہوا ہے. لیکن ایک بات میں سیکھ گئی دادی صاحب. اس کی آنکھیں اور چمکی. ڈبل میننگ والا رومانٹک ڈائلاگ اب یاد ہو گیا مجھے. مسٹر انکل پر آزماؤں گی. اوف رے، یہ معصومیت. صوفیہ خانم کا منہ کھل گیا اور ان کی شکل دیکھ کر انایا اور ماہین کو اپنا قہقہا دبانا مشکل ہو گیا تھا. اور ابھی ان تینوں کی دادی نانی یاد دلوا دیتی کہ اسے لمحے دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی. تینوں کی نظریں بیک وقت ادھر اٹھی. روحان ادھر ہی آ رہا تھا. اسے دیکھتے ہی انایا کے چہرے کی ساری ہنسی غائب ہو گئی اور سرد مہری سے چھا گئی تھی. میشا البتہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی. اولیو گرین شرٹ اور کالی پینٹ پر وہ وجیح چہرے والا مرد تھا. لمبا قد، بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے اور لبوں پر بے تکلف مسکراہٹ. اب یہ ہینڈسم کون ہے؟ اس نے ترنت ماہین کے کان میں گھس کر سرگوشی کی. یہ روحان چاچو ہیں. اس نے اتنے ہی نارمل انداز میں جواب دیا. انایا لب بھینچے ہوئے خود کو اسکرین پر غرق کر چکی تھی. یہ کون سے نئے چاچا نکل آئے؟ میشا نے آنکھیں پھیلا دی. اوفو، سائرہ خانم کے نواسے ہیں اور ان کے بیسٹ فرینڈ بھی. وہ دھیمی آواز میں اسے بتا رہی تھی. آنکھیں روحان پٹی کی تھی. السلام علیکم نانی صاحب. اس نے صوفیہ خانم کو سلام کر کے ان کے سامنے والی نشست سنبھالی. سب کو ایک سرسری نظر سے دیکھا مگر اسپاٹ چہرہ بنائے انایا پر خاص نظر ٹھہر کر آگے بڑھی تھی. وعلیکم السلام. اس بار بڑے دنوں بعد آئے ہو؟ انہوں نے بڑی نرمی سے پوچھا. وہ صرف رشتہ دار ہی نہیں، داماد جو تھا، خاص پروٹوکول ملتے تھے. کام کے سلسلے میں مصروف تھا نانی صاحب. ہنی، میشا نے ماہین کے کان کے قریب منہ لا کر آہستہ سے کہا. یہ بھی کتنا ہینڈسم ہے نا. تمہارے خاندان والوں نے سارے ہاٹ بندے ہی رکھے ہوئے ہیں کیا؟ ماہین نے سیدھا ہو کر اسے دیکھا. یہ ہاٹ بندہ شادی شدہ ہے. میشا نے چونک کر پوچھا. اچھا، کون ہے اس کی بیوی؟ اس کے شوق سے پوچھنے پر ماہین جواب دیتی کہ اس وقت روحان نے ان دونوں کی طرف دیکھا. ماہین نے فوراً سلام جھاڑا. السلام علیکم حان بھائی. وعلیکم السلام. روحان کی نگاہ دونوں پر ایک لمحے کے لیے رکی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی. میرے خیال سے آپ ہی میشا ہیں. آنکھوں میں ہلکی سی چمک، لبوں پر کھلی مسکراہٹ. کیا آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے ہینڈسم مین؟ وہ بڑی خوش دلی سے ہنسی. ماہین نے زبان دانتوں تلے دبائی. انایا کے جبڑے تنے اور صوفیہ خانم نے ذرا سی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا. روحان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی. اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ ہی ہماری بھابھی ہیں. بھابھی؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کی. پلیز ڈونٹ کال می بھابھی. کیا میں آپ کو بھابھی جی دکھتی ہوں؟ بالوں کو کاندھے سے پرے کرتے ہوئے وہ اپنے مزاج کے مطابق بول رہی تھی. مگر بس کر. ماہین نے اس کے بازوں میں چٹکی کاٹی. چور نظر صوفیہ خانم پر ڈالی جو میشا کو گھورے جا رہی تھی. ادھر روحان کی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی تھی.
آپ تو کمال کی لگ رہی ہیں۔ میں ہمیشہ سے کمال کی ہوں، بٹ آپ سے ایک بات کہوں؟ میشا نے ذرا سا جھک کر شوقی سے کہا۔ مجھے آپ مت کہیں، اور نہ ہی بھابھی، میں میشا ہوں۔ پیار سے میشو کہہ لیجیے یا میشی۔ ہاٹ مین۔ لفظ ہاٹ مین پر ماہین کا دل چاہا وہیں سر پیٹ لے۔ انایا کے جبڑے ایسے تن گئے جیسے دانت پیس رہی ہو، اور صوفیہ خانم کی آنکھوں میں اس کی بے تکلفی سے ناگواری اتری ہوئی تھی۔ روحان نے ہلکا سا سر ٹیڑھا کیا، آنکھوں کی چمک اب واضح تھی۔ آپ؟ اوہ سوری میشو۔ اس نے ترنت غلطی سدھاری۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مجھے، کسی نے تو میری اتنی تعریف کی۔ شوقی سے بولتے ہوئے چور نظر انایا کے تنے تنے چہرے پر تھی۔ آپ ہیں ہی تعریف کے لائق، تو میں نے کر دی۔ اس نے بے نیازی سے کاندھے بھی جھٹکے۔ اے دلہن، تھوڑی تعریف اپنے شوہر کے لیے بچا کر رکھو۔ آخر صوفیہ خانم نے ٹوک ہی دیا تھا۔ روحان، یہ تمہاری بڑی بھابھی ہے، بھابھی ہی کہنا۔ ان کے حکم میں ایک طرح کی حد بندی تھی۔ روحان نے نچلا لب دبا کر سر کو خم دیا۔ اطاعت نانی سا، یہ ہماری بھابھی جی ہی ہے۔ اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہہ کر میشا کی طرف دیکھا۔ آپ سے مل کر مجھے دل سے خوشی ہوئی بھابھی۔ اس نے بھابھی پر خاصا زور دیا تھا۔ ماہین کو ہنسی آنے لگی، مگر انایا نے گہری سانس لی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ روحان کی موجودگی ہمیشہ سے اس کے اندر کسی نامعلوم خلش کو چھیڑ دیتی تھی، اور آج میشا کی بے تکلفی نے اس خلش کو نمایاں کر دیا تھا۔ ادھر میشا نے برا مانے بغیر سر ہلایا۔ بھابھی جی ہی صحیح۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ نائس ٹو میٹ یو روحان بھائی۔ روحان نے ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے ایک لمحے کو سائڈ کی طرف دیکھا۔ اردلان خانزادہ اپنی مخصوص چال کے ساتھ ادھر ہی آ رہا تھا۔ اس کی نگاہ یہاں تک صاف محسوس ہو رہی تھی، ٹھنڈی، ناپ تولتی ہوئی۔ روحان نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور ہنستے ہوئے بولا، آپ سے ہاتھ ملا تو لوں، مگر کہیں میرا ہاتھ ہی ٹوٹ نہ جائے، اس لیے معاف کریں میشو جی۔ میشا نے پلکیں جھپکائیں۔ اس نے اردلان کو آتے دیکھ کر روحان کا ہاتھ سمیٹنا دیکھ لیا تھا۔ اتنا ڈر لگتا ہے آپ کو؟ ڈر نہیں، روحان نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ عقل ہے۔ ماہین ہنس پڑی۔ صوفیہ خانم نے دھیرے سے سر جھکا لیا تاکہ مسکراہٹ چھپ جائے۔ مکار انسان۔ اور انایا سوچ کر سر جھٹک گئی۔ تم کب آئے؟ اردلان پوچھتے ہوئے قریب آ چکا تھا۔ جب آپ کا دیا گیا ٹائم پورا ہو گیا تو میں حاضر ہو گیا، روحان نے بتاتے ہوئے سر کو خم بھی دیا۔ گڈ۔ آپ کچھ دیر باہر ٹہلتے ہیں۔ اس نے آنکھوں کا اشارہ دیا اور سیدھے باہری دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ روحان اٹھنے لگا تھا کہ صوفیہ خانم نے تیزی سے کہا، آج ڈنر ادھر ہی کر لو بیٹا۔ ضرور نانی سا۔ روحان نے مادبانہ سا سر جھکایا اور اردلان کے پیچھے چل دیا۔ اس کے جاتے لیونگ کی فضا جیسے ایک دم بدل گئی۔ صوفیہ خانم بھی کچن کی طرف چلی گئی۔ ٹی وی پر فلم اب بھی چل رہی تھی، مگر آواز مدھم ہو چکی تھی۔ لیونگ روم میں صرف تینوں ہی رہ گئی تھیں۔ میشا نے خاموشی سے انایا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر جو چند لمحے پہلے ہلکی سی سختی آئی تھی، وہ واضح سنجیدگی میں بدل چکی تھی۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں تم کافی جالی موڈ میں رہتی تھی، میشا نے نرمی سے کہا، لیکن اب اچانک سے یہ چہرے کی لائٹس آف کیوں ہو گئی؟ کیا بات ہے انی؟ ماہی نے بہن کی طرف دیکھا، پھر ایک گہری سانس لی۔ اس کے ساجن جی کو؟ ماہی، انایا نے فوراً ٹوکا۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میشا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وٹ ساجن؟ کون سے ساجن؟ مجھے بھی تو بتایا جائے۔ کچھ نہیں ہے، بس ایسی ہی بکواس کرے گا۔ انایا نے مصنوعی سے ہنسی ہونٹوں پر سجائی، مگر وہ آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ میشا نے کندھے اٹھائے۔ فائن، ڈونٹ ٹیل۔ شاید میں ابھی تم دونوں کی بیسٹی نہیں بنی، یا مجھ پر ٹرسٹ نہیں ہے تمہیں۔ وہ ناراض ہوئی تھی۔ نہیں میشو، تو میری جان ہے۔ ماہین فوراً اس کے بائیں بازو سے لپٹ گئی تھی۔ انایا نے بھی دائیں جانب سے بازو ڈال دیا۔ اور میری جان کے ساتھ ہماری پیاری ممی بھی۔ لیو می۔ میشا نے مصنوعی خفگی سے خود کو چھڑایا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بازو باندھ لیے۔ مجھے نہیں چاہیے اپنے راز چھپانے والی بیٹیاں۔ دونوں بہنیں ہنستے ہوئے پھر سے اس سے لپٹ گئی۔ ممی نہیں، مگر بیسٹی تو ہم دونوں کی بن گئی ہو۔ ماہین نے اس کے گال کو ہلکا سا کھینچا۔ نہیں، بیسٹی ہوتی تو مجھے اداسی کا سبب بتا دیتی۔ میشا کا انداز اب نہ روٹھا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انایا نے آہستہ سے کہا، بس میرا موڈ خراب ہو گیا ایک شخص کی وجہ سے۔ اس نے گود میں رکھے کشن کے دھاگے کو 2 انگلیوں سے نوچنا شروع کر دیا۔ نظریں نیچی تھیں، پلکیں بوجھل۔ اور وہ شخص کون ہے؟ میشا پوری سنجیدگی سے انایا کو دیکھ رہی تھی۔ انایا کے ہونٹ ہلے، مگر آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ ماہی نے بہن کے چہرے پر ابھرتی نمی دیکھی تو خود ہی آہستہ سے بول اٹھی، وہ شخص روحان خانزادہ ہے۔ انایا کے چہرے پر جیسے کوئی سایہ سا لہرایا۔ میشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہی ہینڈسم جو ابھی یہاں بیٹھا تھا اور میرے مسٹر انکل کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے انگلی کا اشارہ دروازے کی طرف کیا۔ ہاں۔ ماہین کی آواز میں اس بار ہلکی سی سنجیدگی تھی۔ ان سے آنے کا نکاح ہو چکا ہے۔ ریئلی؟ میشا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یعنی وہ تمہارا شوہر؟ انایا نے خود جملہ مکمل کیا۔ آواز مدھم، آنکھیں ہلکی سی گلابی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے جیسے خاموشی کا پردہ سا گر گیا۔ تو کیا تمہیں وہ پسند نہیں، یا زبردستی ہوئی ہے؟ میشا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ماہی نے آہستگی سے بات سنبھالی۔ وہ سائرہ خانم یعنی ہماری نانی کے نواسے ہیں، اور آنی کا نکاح نانی سا نے خود کروایا تھا۔ میشا نے پلکیں جھپکائیں۔ ہولڈ آن، سائرہ خانم تم دونوں کی نانی ہیں؟ جی، ماہین نے سر ہلایا۔ سگی نانی بھی اور رشتے کی دادی بھی۔ یار تمہاری خانزادہ فیملی نے تو میرا پورا فیملی ٹری ہی دماغ میں گول گھما دیا، میشا نے منہ بنا کر کہا۔ ماہین ہلکا سا مسکرائے۔ اس میں کنفیوژن کیا ہے؟ ہمارے دادا ابو نے 2 شادیاں کی تھی، ہماری دادی ساسے اور سائرہ نانی ساسے۔ میشا نے ہاتھ ہوا میں لہرا دیا۔
کنفیوژن پیدا کرنے والے تمہارے دادا ہی نکلے۔ اس جملے نے فضا کا بوجھ کچھ ہلکا کر دیا۔ ماہین ہنس پڑی اور اس بار انایا کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ دادی، وہ نانی، یہ چاچا، وہ بھائی۔ میشا اب ڈرامائی انداز میں انگلیوں پر رشتے گن رہی تھی، اوپر سے اتنا جوان باپ۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے مسٹر انکل، واقعی تم دونوں کے پاپا ہیں بھی نہیں۔ ہیں بھی یا نہیں؟ اس بار دونوں بہنوں کے چہروں پر سایہ سا اتر آیا، مگر میشا اپنی دھن میں بولتی رہی۔ تم کہتی ہو تمہارے پاپا 30+ ہیں اور تم 18 کی ہو، تو کیا انہوں نے 9-10 سال کی عمر میں تمہیں پیدا کیا تھا؟ اس کے انداز میں ایسی معصومیت تھی کہ اداسی کے باوجود وہ دونوں ہنس پڑیں۔ وہ میرے چاچو بھی ہیں، ماہی نے سادہ لہجے میں کہا۔ انایا خاموش بیٹھی رہی۔ مطلب؟ میشا نے آنکھیں سکیڑی۔ مطلب یہ کہ وہ ہمارے سگے پاپا نہیں ہیں۔ اوہ پلیز مجھے ٹینشن میں مت ڈالو، میشا نے جھنجھلا کر کہا۔ اب یہ نئی سٹوری؟ ماہین نے گہری سانس لی، اس کا لہجہ اب واقعی سنجیدہ تھا۔ میرے اصل پاپا اور چاچو سگے بھائی تھے، پھر پاپا کی ڈیتھ ہو گئی۔ نانی سا نے امی کا نکاح چاچو سے کروا دیا، اس وقت میں 10 سال کی تھی اور رانی 12 کی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے ہم سے پاپا کہلوانا شروع کر دیا، ماہی نے دھیرے سے کہا، ورنہ وہ مجھ سے صرف 8 سال بڑے ہیں۔ یا اللہ، اتنا جوان باپ! میشا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ڈرامائی انداز میں جھکنا چاہا تو انایا نے ہنس کر اس کا بازو تھام لیا۔ تمہیں کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوا، ماہین نے ہلکے طنزیہ انداز میں کہا، کہ صرف 27 سال کا آدمی اتنی بڑی بیٹیوں کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ میشا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ مجھے کیا معلوم تھا، میں نے تو یہی سمجھا کہ کچھ لوگ اپنی عمر سے بہت چھوٹے لگتے ہیں، پر یہ نہیں پتا تھا کہ سچ مچ کے چھوٹی عمر کے پاپا نکل آئیں گے۔ اس کے انداز کی معصوم ڈرامائیت پر اس بار انایا بھی دل کھول کر ہنستی تھی۔ ماہین تو پہلے ہی ہنسی سے دوہری ہو رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے کمرے کی فضا واقعی ہلکی ہو گئی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے کی سنجیدگی صرف وہم ہو۔ میشا نے ہنسی تھمنے پر دونوں کو دیکھا۔ اب پلیز پوری سٹوری سناؤ، آدھی باتوں سے میرا دماغ ہینگ ہو جاتا ہے۔ آخر ہوا کیا تھا؟ ماہین نے ہمیشہ کی طرح کاندھے بے نیازی سے اٹھائے۔ جب ہمیں کوئی سٹوری نہیں بتائی گئی تو تمہیں کیا بتائیں، بس رشتے سمجھا دیے گئے تھے، کون چاچا ہے، کون پاپا ہے، کون نانی ہے، ہم نے مان لیا۔ انایا نے دھیرے سے کہا، وقت کے ساتھ سب سمجھ آ ہی جاتا ہے میشو، کچھ باتیں سن کر نہیں جھیل کر سمجھ میں آتی ہیں۔ میشا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کر جیسے خود ہی بحث سمیٹتی۔ اوکے فائن، فیملی ٹری میں بعد میں بنا لوں گی، ابھی آتے ہیں مین پوائنٹ پر۔ گھوم کر وہ انایا کے سامنے ہو گئی۔ سو مسز انایا روحان خانزادہ۔ انایا کے لبوں پر آئی مسکراہٹ ایک لمحے کو ٹھہری، پھر آہستہ سے مدھم ہو گئی۔ نکاح ہو چکا ہے، میشا نے نرم لہجے میں کہا۔ تو پھر یہ فیس ایسا کیوں ہے، جیسے کسی نے زبردستی کر دی ہو؟ کیونکہ اسے روحان بھائی سے شادی نہیں کرنی تھی، ماہین نے بے اختیار سچ بتا دیا۔ کمرے کی ہوا جیسے ایک دم ساکت ہو گئی۔ انایا کا چہرہ اور بھی سپاٹ پڑ گیا، آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک آئی، جیسے نمی کو پلکوں کے پیچھے روک رہی ہو۔ اوہ، میشا نے ہونٹ سکیڑے۔ ہینڈسم ینگ ڈیسنٹ مین، اور تمہیں نہیں کرنا تھا، کوئی خاص ریزن؟ انایا نے جواب نہیں دیا، بس اچانک کھڑی ہو گئی۔ میں کچن میں جا رہی ہوں۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ میشا اور ماہی نے دور تک جاتی انایا کو دیکھا، جہاں وہ غائب ہو گئی تھی۔ ہنی، معاملہ سیریس لگ رہا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ماہی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اسے یوں ہی روحان بھائی سے چیڑا یا کوئی اور بات ہے؟ وہ بتاتی نہیں، بس ان سے کھچی کھچی رہتی ہے، حالانکہ ہان بھائی بہت اچھی نیچر کے ہیں۔ اس نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ مجھے بھی پسند آیا یہ ہان بھائی، سافٹ نیچر کا بندہ ہے۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ ہنی، ہم دونوں ان دونوں کے بیچ رومانس کی شروعات کرواتے ہیں۔ ماہین سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بالکل نہیں، سوچنا بھی مت، آنی بہت بگڑ جاتی ہے۔ شروع میں میں نے بھی کوشش کی تھی، الٹا مجھ پر ہی برس پڑی تھی، کیونکہ تم نے نارمل کوشش کی، اس نے پراعتماد انداز میں کہا۔ میں ڈرامیٹک انداز میں کروں گی میشو، ماہین نے آنکھیں پھیلائیں۔ یہاں دادی سا، نانی سا، چاچو سب موجود ہے، کسی نے ہمیں یہ سب کرتے دیکھ لیا نا تو واقعی مار پڑے گی۔ میشا نے بے فکری سے بال پیچھے جھٹکے۔ ریلیکس، ہم یہ سب اوپنلی نہیں کریں گے، بس تھوڑا سا پش، تھوڑا سا فیس ٹو فیس ٹائم۔ سچی؟ ماہین کی آنکھوں میں بھی جوشیلی چمک آ گئی۔ کرنا کیا ہوگا؟ وہ اپنی جگہ سے کھسک کر بالکل میشا کے ساتھ جا لگی۔ دونوں نے سر سے سر جوڑا، جیسے کوئی خفیہ مشن پلان ہو رہا ہو۔ پہلا سٹیپ، میشا نے سرکوشی کی، انہیں ایک ساتھ اکیلا چھوڑنا ہے۔ کیسے؟ کچن میں یا اسٹور میں یا چھت پر، کوئی بھی جگہ جہاں دادی سا کا ریڈار نہ پہنچے، اور اگر پہنچ گیا تو ہم کہیں گے ہم نے تو بس پانی لینے بھیجا تھا۔ میشا نے آنکھ ماری۔ ماہین نے ہنسی دبائی۔ پھر کوئی چھوٹا سا سین، مثلاً لائٹ آف ہو جائے یا دروازہ لاک ہو جائے یا ہیروئن پھسل جائے، ماہین نے فلمی انداز میں کہا۔ نہیں بی بی، اتنی چیپ اسکرپٹ نہیں، ہم کلاس رکھتے ہیں۔ میشا نے ناک سکیڑی۔ دونوں ابھی بھی مزید سرگوشیوں میں ڈوبنے ہی والی تھی کہ کھنکھاڑنے کی آواز پر دونوں اچھل کر سیدھی بیٹھ گئی۔ سامنے اسد ملک کھڑا تھا، بازو سینے پر بندھے ہوئے تھے، بھویں ہلکی سی اٹھی ہوئی تھی، اور آنکھوں میں وہی تیز چمک جو اس کی آنکھوں کا خاصا تھی۔ اس نے کچھ سنا تو نہیں ہوگا؟ وہ دانت بھینچے ماہین سے سرگوشی میں بولی۔ جتنا یہ خود تیز ہے، اس سے زیادہ اس کے کان ہیں۔ ماہین کی بھی سرگوشی صاحب گھبرائی ہوئی تھی۔ آپ دونوں کا خفیہ پلان اگر طے ہو گیا ہو تو؟ اسد سکون سے بول ہی رہا تھا کہ خفیہ پلان؟ میشا انجان بن کر کاندھے جھٹکے۔ ہم تو دادی سا کی مووی پر ڈسکس کر رہے تھے، ہے نا ہنی؟ اور کیا؟ ماہین نے گردن اکڑائی۔ ہم کیا، ہان بھائی اور رانی کو؟
ہنی، میشا نے اس کے بازو میں چٹکی کاٹی۔ ہم مووی ڈسکس کر رہے تھے۔ اس نے دانت پر دانت جماتے ہوئے سانس ہلایا کہ زبان پہ چلنے والی ہے۔ ماہین چونکی پہ بناوٹی کھانسنے لگی۔ اسد کچھ دیر دونوں کو ایسے ہی دیکھتا رہا، پھر اپنی جیب سے موبائل نکال کر میشا کی طرف بڑھایا۔ یہ اس نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ یہ باس نے آپ کے لیے خریدا تھا اور آپ کو دینے کے لیے بھیجا تھا۔ میں آپ کے روم میں آیا تھا مگر آپ چلی گئی تھی۔ اس نے پوری بات کہہ کر ہی سانس لی، مگر میشا کی رنگت پل بھر میں گلابی ہو گئی۔ روم اور وہ حادثہ، ارسلان اور اس کا اچانک بستر پر گر جانا، لمحے بھر کا وہ بے اختیار لبوں کا قرب، اور پھر عین اسی وقت اسد کی انٹری یاد آتے ہی اس کے کانوں تک سرخی پھیل گئی تھی۔ پاپا نے میشو کے لیے دیے؟ ماہین نے خوشی سے ہاتھ آگے بڑھایا کہ میشا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور سیدھے اسد کی آنکھوں میں دیکھا۔ مسٹر انکل سے کہیں وہ خود مجھے یہ موبائل دے سکتے ہیں۔ ماہین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جیسا آپ مناسب سمجھے۔ اسد نے کندھے اچکا دیے اور موبائل دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر ذرا دیر کے لیے اس نے نگاہیں ماہین پر گاڑی۔ اپنی خیریت چاہتی ہو تو یہ فضول کے ملن کروانے والے آئیڈیاز مت آزمانا، یہ کہہ کر وہ آرام سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی چھائی رہی، دونوں کے منہ کھلے ہوئے تھے۔ اف، بلیک پینتھر نے سب سن لیا تھا۔ ماہین کے گال تپ گئے۔ ریلی یار، یہ جتنا تیز ہے کان اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ میشا کو بھی شرمندگی سے محسوس ہو رہی تھی، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ اس نے منہ بنا کر کہا، سب سن لیا، پاپا سے نہ کہہ دے، اسے تو ایک نئی فکر لگ گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہے گا، اگر کہنا ہوتا تو تمہیں وارننگ کیوں دے کر جاتا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے اسد گیا تھا۔ اسے تو بس مجھے ڈرانے دھمکانے میں مزہ آتا ہے، بلیک پینتھر۔ ماہی نے تیش سے ہونٹ کاٹے۔ سچ میں؟ میشا ہنس دی۔ ویسے ماننا پڑے گا، انٹری بھی ویسے ہی مارتا ہے، خاموش، اچانک، سیدھے ہیرو جیسی۔ ہیرو نہیں، ویلن ہے وہ۔ اس نے اپنی چھوٹی سی ناک چڑھائی، پھر سر جھٹکا۔ ہمارا سارا پلان خراب کر دیا۔ کوئی نہیں، ہم اس بار ایسے سا پلان کریں گے کہ بلیک پینتھر کو بھی شک نہیں ہوگا۔ میشا پھر سے پرجوش ہو چکی تھی۔ مروا مت دینا، ساتھ ہی مریں گے میری جان۔ میشا نے محبت سے باہیں پھیلائیں اور ماہین جھٹ سے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ادھر انہی لمحوں میں جب اردلان روحان کو لے کر باغ کی طرف آ گیا تھا، تب رونق حویلی کے وسیع و عریض باغ میں وہ روحان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم گھاس پر رکھتے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ سبزہ زار پر بکھری سنہری روشنی زرات کی طرح چمک رہی تھی۔ فوارے کے پانی پر روشنی کا عکس یوں لرز رہا تھا جیسے شیشے کے پیالے میں پگھلا ہوا سونا تھر تھرا رہا ہو۔ اردلان نے فوارے کے گرتے پانی کو دیر تک دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، روحان، ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا نا کہ ایک دوسرے سے عہد لیا ہو اور پھر توڑ دیا ہو۔ روحان نے گردن ذرا سی خم کے اور اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھی۔ اپنی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں، پر تمہارا نہیں معلوم۔ اردلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی لکیر ابھری، پھر وہیں رک کر کھڑا ہو گیا اور سیدھا روحان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آؤ عہد باندھتے ہیں کہ ایک بار پھر یہ راز ہمارے درمیان رہے گا۔ اس بار کیا چھپانا؟ وہ لگاتار اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ماہین اور اسد کا نکاح۔ اردلان نے دھماکہ کیا تھا۔ روحان پہلے تو ساکت سا اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم آج کل مذاق کرنے لگے ہو، مگر اس کی ہنسی ادھوری رہ گئی کیونکہ اردلان کے چہرے پر سنجیدگی کی وہی سخت تہ موجود تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، وہ اسی سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ واقعی میں تم سنجیدہ ہو؟ روحان کی مسکراہٹ اب سمٹ چکی تھی، آنکھوں میں فکر ابھری۔ بہت۔ اس کی آواز میں اب ٹھہراؤ تھا۔ میں نے خود فیصلہ کیا ہے۔ لیکن نکاح؟ اتنی بڑی بات؟ اور نانی صاحب کو خبر ہوئی؟ اپنی پیشانی ملتے ہوئے اس نے تشویش سے اسے دیکھا۔ اردلان کی ایک نگاہ ایک لمحے کو آسمان کی تاریکی پر ٹھہری۔ نانی صاحب کو ابھی خبر نہیں ہوگی، اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، اور جب تک میں نہ چاہوں تو کسی کو بھی نہیں ہوگی۔ تم خود کرواؤ گے یہ نکاح؟ روحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اردلان نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، خاموشی سے، سادگی سے، بغیر کسی ہنگامے کے۔ لیکن کیوں؟ اس کی آواز میں اب الجھن صاف تھی۔ فوارے کے پانی کی آواز جیسے ایک لمحے کو زیادہ نمایاں ہو گئی۔ اردلان چند قدم آگے بڑھا، گھاس پر اس کے جوتوں کی مدھم چڑچڑاہٹ سنائی دی، کیونکہ کبھی کبھی شور سے پہلے خاموشی ضروری ہوتی ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، پہیلیاں مت بجھواؤ، سیدھا جواب دو۔ روحان نے پیشانی سکیڑی۔ کوئی وجہ تو ہوگی۔ وہ رک گیا، ہاتھ پشت پر باندھے، نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ ماہین کو بچانا ہے۔ کس سے؟ روحان فوراً بولا۔ سازش سے، بدنامی سے، ان ہاتھوں سے جو ہمارے گھروں کی دیواروں تک پہنچ چکے ہیں۔ کسی نے کچھ کیا ہے؟ یہ سنتے ہی روحان کا چہرہ سخت ہوا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد اردلان نے براہ راست جواب نہیں دیا۔ اگر کل کوئی ایسی بات باہر آ جائے جس کا مطلب لوگ اپنی مرضی سے نکالیں تو کیا ہوگا؟ تم کون سے لوگوں کی بات کر رہے ہو؟ مجھے سچ بتاؤ۔ اردلان نے لمبا سانس کھینچا، پھر آہستہ آہستہ سے ساری ڈیٹیل بتا دی۔ ہاسٹل میں گولیاں چلنا، اسد کا ماہین کو لے کر جانا، پھر مجبوراً ایک کمرے میں رہنا، اور پھر تصویریں اور انجان شخص کی کال۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ بس فوارے کے پانی کی مدھم مگر مسلسل آواز باغ کے پرسکون فضا میں گونج رہی تھی، جیسے ہر بوند اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے ہو۔ روحان نے گہری سانس لی اور اردلان کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔
تمہیں لگتا ہے تم یہ سب اکیلے سنبھال سکتے ہو؟ آواز میں فکر کی ہلکی سی رمق تھی. اس نے دھیرے سے سر ہلایا. ضرور سنبھال سکتا ہوں جو تم میرا ساتھ ہو. یہ سب تم مجھے بغیر بتائے بھی کر سکتے تھے. وہ آنکھیں چھوٹی کیے ہوئے اسے دیکھتا بولا. بالکل کر سکتا تھا. وہ مسکرایا. مگر کل جب یہ بات کھلے تو میں آرام سے کہہ سکوں گا کہ ان سب میں روحان کی بھی مرضی تھی اور پھر تم اپنی نانی سا کو سنبھالو گے. اتنا آگے کی تو وہی سوچ سکتا تھا. روحان اس کی بات سن کر آہستہ سے مسکرا دیا. تمہیں میرا کتنا خیال رکھتے ہیں نا آدھی. داماد جو ہوں. اس نے رسمی سے مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے. اس نے سر جھٹکا. یہ کہو تمہیں سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے. اس نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا. تم جو سمجھو. اردلان نے بے نیازی سے کاندھے جھٹکے. ایسی بات ہے تو یہ بتاؤ بیوی بھی تمہارے کنٹرول میں ہے کہ نہیں؟ وہ شرارت کے موڈ میں آ رہا تھا. اردلان کی انگلیاں مٹھی میں بند ہوئی. جبڑے کی لکیر ذرا سخت ہوئی مگر چہرہ بدستور پرسکون رہا. اندر چلیں اب ہم. موضوع بدل رہے ہو؟ ضروری نہیں ہر سوال کا جواب دیا جائے. روحان ہنس دیا. تم نے مجھ سے میرے کام کے بارے میں نہیں پوچھا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم ناکام ہوئے ہو. اردلان کے یقین پر اس کی رنگت پھیکی پڑی. اس نے سر کھجلایا. پوری تو نہیں لیکن ایک تو ایسے لوگ ہیں جو ہمیں سرفراز چلانے کے خاص آدمی تک پہنچا سکتے ہیں. اردلان کے قدم ایک لمحے کو رکے. اس نے ذرا سا سر جھکایا جیسے ذہن میں کوئی نئی ترتیب بن رہی ہو. نام؟ روحان نے دھیرے سے ایک نام لیا. اردلان کی آنکھوں میں سرد چمک ابھری. ٹھیک ہے پہلے یہ نکاح ہو جانے دو پھر ہم اگلا قدم اٹھائیں گے. کیا اس میں بھی سرفراز کا ہاتھ ہے؟ ہو سکتا ہے. اس نے صرف سر ہلایا پھر گردن جھٹک کر کہا آؤ اندر چلے. وہ اندر کی سمت بڑھ گیا تو روحان بھی اس کے پیچھے ہو لیا. پیچھے ہوا کا جھونکا درختوں سے ٹکرا کر گزرا. فوارے کا پانی بدستور گرتا رہا جیسے ہر بوند آنے والے طوفان کی پیش کی اطلاع ہو. جیسے فضا بھی جانتی ہو یہ خاموش نکاح صرف ایک رشتہ نہیں ایک جنگ کی ابتدا بھی ہوگا. میں بچ بھی جاؤں تو تنہائی مار ڈالے گی. میرے قبیلے کا ہر فرد قتل گاہ میں ہے. رات کے کھانے سے کچھ پہلے رونق حویلی کے صوفیہ خانم کے پورشن میں واقعی ایک نئی ہلچل مچ گئی تھی جب سائرہ خانم ہی ادھر آ گئی. ہمیشہ کی طرح نفاست سے اڑا ہوا سفید دوپٹہ, چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی اور آنکھوں میں وہی پرکھتی ہوئی چمک اور چہرے پر کرخت سنجیدگی. ان کو دیکھتے ہی عنایا نے خود کو کام میں مصروف کر لیا اور صوفیہ خانم لیونگ میں ساتھ بیٹھ گئی. اردلان نہیں ہے گھر میں؟ صوفے سے پشت لگائے ہوئے وہ اطمینان سے بیٹھی تھی. روحان کے ساتھ باہر باغ میں ہے. صوفیہ خانم نے نرمی سے بتایا. روحان ادھر آیا ہوا ہے؟ انہوں نے ذرا سی آنکھیں سکیڑی پھر نظریں سیدھی کر لیں. ہاں شاید آدھی سے کوئی ضروری کام تھا ورنہ بچہ تو نکاح کے بعد ادھر نظر ہی نہیں آتا. صوفیہ خانم نے نرمی سے وجہ بتا دی. سائرہ خانم نے سر ہلایا. میں نہیں چاہتی وہ ادھر زیادہ آئے. انہوں نے دور ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی عنایا کی طرف دیکھا. جب تک رخصتی ہو نہیں جاتی دونوں دور ہی رہیں یہی بہتر ہوگا. صوفیہ خانم کے ہاتھوں کی جنبش لمحے بھر کو رک گئی. انہوں نے ناگواری سے اپنی سوتن کو دیکھا. ایک دوسرے سے گھلے ملے بھی تو کیا غلط ہوگا؟ نکاح ہو چکا ہے اب وہ نامحرم تو نہیں رہے. انہوں نے نرمی سے سمجھانا چاہا. نکاح ہو جانا اور بات ہے رخصتی ہو جانا اور. رسموں کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے صوفیہ. لوگ دیکھتے ہیں باتیں بناتے اور میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر میں پیار محبت کے قصے پھر سے دہرائے جائیں. سائرہ خانم نے آہستہ سے دوپٹہ کندھے پر درست کیا. ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو. ماہین ابھی بچی ہے. بڑی بہن کو دیکھ کر وہ بھی یہی سب سیکھے گی. ان کے انداز میں ہمیشہ کسی ٹھہری ہوئی سختی تھی. صوفیہ خانم نے تعصب سے سر جھٹکا. سائرہ کو کون سمجھا سکتا تھا؟ یہ سب چھوڑو یہ بتاؤ ادھر آنے کی کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے موضوع ہی بدل دیا. کیا صرف خاص وجہ سے آ سکتی ہوں؟ یہ گھر میری بیٹی اور نواسیوں کا بھی ہے. انہوں نے تیکھی نظروں سے انہیں دیکھا جیسے بہت کچھ جتلا رہی ہو. سائرہ خانم خفیف سی ہوئی. میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی. اس وقت تم اپنے کمرے سے نکلتی نہیں ہو نا اس لیے پوچھ لیا. صفائی دیتے ہوئے آواز نرم ہی رکھی. میں نے سوچا آج ڈنر تم سب کے ساتھ ہی کروں. وہ صوفے پر سیدھی بیٹھی ہوئی اپنی مخصوص سنجیدگی سے بولی. ضرور اس میں سوچنے والی کیا بات تھی؟ یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے. صوفیہ خانم نے شائستہ سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا مگر دل میں وہ پریشان تھی. اسد بھی ادھر ہی تھا کہیں کوئی تلخی نہ پھیل جائے. انہوں نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا پھر تارانہ نگاہ چاروں طرف دوڑائی. عنایا تو ڈائننگ ٹیبل کے پاس ملازمہ کے ساتھ نظر آ رہی تھی اور میشا نہیں نظر آ رہی تھی. نئی دلہن کدھر ہے؟ ماہی کے ساتھ. ابھی تو یہی تھی. لگتا ہے کمرے میں چلی گئی ہے. صوفیہ خانم نے سادگی سے بتا دیا. ان کی آنکھوں میں ناگواری ابھری. ماہی سے کہو اسے زیادہ دل نہ لگائے. وہ اردلان کی بیوی تک کی حیثیت سے رہے تو ٹھیک رہے گا. عجیب سی بے رخی تھی ان کی آواز میں. صوفیہ خانم کا صبر جواب دینے لگا. اس بار انہوں نے اپنی ناگواری نہیں چھپائی. کیسی بات کر رہی ہو سارا؟ دونوں میں بہنوں کی طرح دوستانہ ہے. میں کیوں ان دونوں کو یہ بات سمجھاؤں؟ پھر وہ اردلان کی بیوی کی حیثیت سے یہاں آئی ہے. ہم سب سے اس کا اس گہرا تعلق ہے. واضح لہجے میں انہوں نے ان کی بات کا جواب دے دیا تھا. سائرہ خانم نے ہونٹ بھینچ لیا. ان کی آنکھوں میں وہی پرانی ضد جھلک گئی تھی جسے صوفیہ خانم برسوں سے پہچانتی تھی. یہ دوستانہ اپنی حد تک ہی رہے تو بہتر ہوگا ان دونوں کے لیے. صوفیہ خانم نے لب بھینچے. مجھے معلوم ہے کہ میری بچیوں کے لیے کیا بہتر ہے. مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ تم میری بہو اور پوتی کے درمیان رشتوں کے درمیان حد باندھو. ان کے خفقی سے کہنے پر اس بار سائرہ خانم نے ذرا سا آگے ہو کر ان کی آنکھوں میں دیکھا. تمہیں معلوم ہے وہ لڑکی کس کی بیٹی ہے؟ سرد اور کاٹدار آنکھیں صوفیہ خانم کی آنکھوں میں گاڑی. کس کی؟ ان کا دل انجانے خدشات سے دھڑکا تھا. تمہارے بڑے پوتے
اور مغان خانزادہ کے قاتل سرفراز احمد جیرانی کی، تمہاری پوتیوں کو یتیم بنانے والے کی۔ آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، مگر ان کے کہے جملوں نے جیسے کسی نے برسوں پرانی قبر کھود دی ہو، لیونگ کی فضا جیسے منجمد ہو گئی۔